پانی کے احکامات کی پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں جو جاری نہیں ہے یعنی بہتا نہیں ہے پیشاب نہ کرے، پھر اس سے غسل کرے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب جنبی ہو یعنی حالت جنابت میں ہو تو وہ کھڑے پانی میں غسل نہ کرے۔ لوگوں نے دریافت کیا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ کیسے غسل کرے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ وہاں سے پانی لے اور غسل کرے۔ وضاحت: کھڑے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کو بوقت ضرورت اسی پانی سے وضو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ کوئی ذی شعور انسان ایسے پانی سے غسل نہیں کرے گا جس میں اس نے پیشاب کیا ہو، بلکہ اگر کسی تالاب و حوض وغیرہ کے کھڑے پانی سے غسل کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پانی کے تالاب یا حوض میں داخل نہ ہو، بلکہ وہاں سے پانی لے کر دوسری جگہ غسل کرے۔ واللہ اعلم۔ پانی کے احکامات کی دوسری حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم میں روایت کیا ہے۔ پانی کے احکامات کی تیسری حدیث سعید بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا بھانجا بیمار ہے۔ آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے حق میں برکت کی دعا فرمائی۔ بعد از آپ نے وضو کیا، میں نے آپ کے اعضاء سے گرنے والے وضو کے پانی کو پی لیا۔ بعد از میں آپ کی پشت کے پیچھے کھڑا ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ کے کندھوں کے درمیان حجلہ عروسی کے گھنڈی کی مانند نبوت کی مہر تھی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: وضو کرتے وقت اعضاء سے گرنے والا پانی اگرچہ استعمال شدہ پانی ہے لیکن پاک ہے، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پینے سے روک دیتے۔ واللہ اعلم۔ پانی کے احکامات کی چوتھی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں دریافت کیا گیا جو لق و دق صحرا میں ہوتا ہے، جہاں چار پائے اور جنگلی درندے پانی پینے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب پانی دو مٹکے ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، دارمی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ وضاحت: ایک روایت میں حجر شہر کے مٹکوں کا ذکر ہے۔ ایک مٹکے میں 2 مشکیزیں یا 2.5 مشکیزیں پانی سماتا ہے، جو تقریباً 80 لیٹر کے قریب ہوتا ہے۔ اگر پانی 2 قلوں سے کم ہو تو صرف نجاست کے واقع ہونے سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ پانی کے احکامات کی پانچویں حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم بضاعہ کے کنویں سے وضو کریں جبکہ اس میں حیض کے خون سے ملوث کپڑے کے ٹکڑے، مردہ کتوں کے لوتھڑے اور ناپاک بدبودار چیزیں گرائی جاتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: عام طور پر لوگوں کا معمول ہے کہ وہ پانی کے ذخیرے کو نجاست سے محفوظ رکھتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس میں ناپاک چیزیں گرائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کنواں نچلی جگہ میں واقع تھا۔ جب سیلابی پانی آتا تو وہ نجاست یعنی گندگی کے ڈھیر وغیرہ کو اٹھا کر کنویں میں گرا دیتا تھا۔ لوگ عمدن یعنی جان بوجھ کر اس میں گندی چیزیں نہیں گراتے تھے۔ چونکہ بضاعہ کنویں کا پانی 2 قلوں سے بھی زیادہ تھا، بلکہ یہ ایک گہری کنواں نما جگہ تھی جہاں پانی چشمے کی طرح جاری رہتا تھا، اور اس کیفیت و کمیت کے پانی میں اگر نجاست گرنے سے رنگ، ذائقے یا بو کی تبدیلی واقع نہ ہو تو پانی پاک ہے۔ واللہ اعلم۔ پانی کے احکامات کی چھٹی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ہم سمندر میں کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑی مقدار میں میٹھا پانی لے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس پانی کے ساتھ وضو کریں تو ہم پیاس سے 2 چار ہو جائیں گے، کیا ہم سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سمندر کا پانی پاک ہے اور سمندر میں مرا ہوا سمندری جانور حلال ہے۔ اس حدیث کو امام مالک، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ پانی کے احکامات کی 7ویں اور 8ویں حدیث ابو زید رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنوں کی رات دریافت کیا کہ تمہارے لوٹے میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا نبیذ ہے۔ آپ نے فرمایا کھجور عمدہ چیز ہے اور پانی پاک ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ احمد اور ترمذی میں اضافہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا، اور امام ترمذی نے بیان کیا کہ ابو زید مجہول راوی ہے۔ وضاحت: جمہور علماء کا اس حدیث کو ضعیف قرار دینے پر اجماع ہے، اور علقمہ کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرنا درست ہے، جنہوں نے فرمایا کہ میں جنوں کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھا۔ پانی کے احکامات کی 9ویں حدیث کبشہ بنت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، جو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے نکاح میں تھیں، بیان کرتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان کے ہاں آئے۔ انہوں نے ان کے وضو کے لیے پانی رکھا، اچانک بلی آئی اور اس سے پینے لگ گئی۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بلی کے لیے برتن کو جھکا دیا، یہاں تک کہ بلی سیر ہو گئی۔ کبشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے میری جانب دیکھا، اس لیے کہ میں ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا میری بھتیجی، تو تعجب کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بلی ناپاک نہیں ہے، بلی تو ان جانوروں میں سے ہے جو تمہارے درمیان گھومتے پھرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مالک، احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ پانی کے احکامات کی 10ویں حدیث داؤد ابن صالح ابن دینار تابعی رحمہ اللہ اپنی والدہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کو ان کی آزاد کرنے والی مالکہ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جانب حریصہ، جو ایک کھانے کی چیز ہوتی ہے، دے کر بھیجا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو نماز ادا کرتے ہوئے پایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے اشارے سے کہا کہ حریصہ رکھ دو۔ اچانک بلی آئی، اس نے اس سے کھایا۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نماز سے فارغ ہوئیں تو وہیں سے کھانے لگی جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلی ناپاک جانور نہیں ہے، یہ تو تمہارے گرد گھومنے والے جانوروں میں سے ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ بلی کے جھوٹے پانی کے ساتھ وضو کرتے تھے۔ پانی کے احکامات کی 11ویں حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم گدھوں کے باقی ماندہ پانی کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کے علاوہ تمام درندوں کے باقی ماندہ پانی کے ساتھ بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ پانی کے احکامات کی 12ویں حدیث ام ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک برتن سے وضو کیا جس میں گندے ہوئے آٹے کے نشان تھے۔ اس حدیث کو نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: شرط یہ ہے کہ پانی 2 مٹکوں یعنی 180 لیٹر سے کم نہ ہو، جیسا کہ حدیث رقم 77 میں وارد ہے۔ اس کے علاوہ پانی کا جب تک رنگ، ذائقہ یا بو متغیر نہ ہو پانی پاک ہے، واللہ اعلم۔ پانی کے احکامات کی 13ویں حدیث یحییٰ ابن عبد الرحمن تابعی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک جماعت میں نکلے جس میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہاں تک کہ جماعت پانی کے حوض پر پہنچی۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حوض کے نگران سے مخاطب ہوتے ہوئے دریافت کیا، اے حوض کے نگران، کیا تمہارے حوض پر درندے آتے ہیں؟ اسی دوران میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بھی حوض کے نگران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں نہ بتانا، ہم درندوں پر وارد ہوں گے اور درندے ہم پر وارد ہوں گے، یعنی درندوں کے پانی پینے کے بعد ہم حوض سے پی لیتے ہوئے قباحت محسوس نہیں کرتے۔ اس حدیث کو مالک نے روایت کیا ہے۔ پانی کے احکامات کی 16ویں حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سورج کی گرمی سے گرم ہوئے پانی کے ساتھ غسل نہ کرو،
اس لیے کہ اس پانی سے غسل کرنا برس کی بیماری کا باعث ہے۔ اس حدیث کو دارقطنی نے روایت کیا ہے۔